والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ اور قرآن مجید کی تلاوت، ان دونوں کا باہم ربط بہت زیادہ ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن کی تلاوت کی جائے، فاستمعوا له، تو اس کو غور سے سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کریم کے پڑھنے کے وقت ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ سے کان لگا کر کے اس تلاوت کو سنے۔ قرآن مجید ایک انقلابی کتاب ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ امام الانبیاء، محبوب کبریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرزمین عرب کے اوپر اس کتاب کو لے کر کے آئے تھے تو علامہ حالی نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ایسا نسخہ اور ایسی کتاب لے کر کے آئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے عرب کے اندر ایک تہلکہ مچا دیا، ایک انقلاب برپا کر دیا۔ تو میرے بھائی، اس کتاب کی اہمیت کو ہم سمجھیں، اس کتاب کی تلاوت کریں، اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کو پڑھائیں، اس کتاب کو خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں۔ ہمارے بزرگوں کا کیا معمول تھا، خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حج کے سفر کے لیے جب نکلے ہیں تو بادبانی کشتیاں اس وقت ہوا کرتی تھیں، کئی مہینے لگ جاتے تھے بیت اللہ تک پہنچنے میں۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا پورا قافلہ، علماء کی ایک جماعت جہاز کے اندر موجود ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضرت نے سوچا کہ میری علماء کی جماعت میں ایک بھی حافظ قرآن نہیں، اور اگر علم ترا کیف سے ہم تراویح پڑھتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحیہ کر لیا اور عزم کر لیا کہ انشاءاللہ تراویح ہم پڑھائیں گے۔ حضرت مولانا حافظ قرآن نہیں تھے، عالم دین تھے، لیکن ان سب کے باوجود اپنے عزم اور اپنے ارادے کے اوپر قائم رہے اور صبح کو بیٹھتے
اور شام تک قرآن مجید کا ایک پارہ یاد کرتے اور اسی پارے کو شام کو تراویح میں سناتے. تو اس طریقے سے 30 دن کے اندر قرآن مجید بھی مکمل ہو گیا. اور دوسری طرف حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن بھی بن گئے. اس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے قرآن کریم کے سلسلے میں محنتیں کی ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ اللہ کا وہ بندہ رمضان المبارک میں 63 قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے. اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ پوری رات اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. پوری رات. ایک مرتبہ بغل کے گھر والے نے، ان کے ایک بچے نے پوچھا کہ اے ابو جان اس بغل والے گھر میں ایک مینارہ رہتا تھا، کیا بات ہے وہ مینارہ آج کل دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ تو ان کے ابو نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے لاڈلے، وہ مینار نہیں تھا بلکہ وہ اللہ کا بندہ امام اعظم ابو حنیفہ تھا، جو راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کرتا تھا، راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے کلام کو پڑھتا تھا. پوری رات گزر جاتی تھی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے مینار کھڑا رہتا ہے اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو میرے بھائی، یہ ہے ہمارے بزرگوں کے اور ہمارے اسلاف کے واقعات. کیسا شغف تھا ان حضرات کو، کیسا شوق تھا قرآن کے پڑھنے کا اور قرآن کو سمجھنے کا. ہمیں بھی چاہیے کہ انہی اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں اور قرآن کریم سے ہم وابستہ ہو جائیں. اور اگر ہم قرآن سے وابستہ ہو گئے تو میرے بھائی، عزت کی زندگی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو زندگیاں عطا فرماتے ہیں. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو عزتیں اور بلندیاں دیتے ہیں، اور جو ان پر عمل نہیں کرتے، ان کی تلاوت نہیں کرتے، ان کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کو سمجھتے نہیں ہیں، میرے بھائی اللہ تعالیٰ ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہے، پھینک دیتا ہے. تو قرآن کریم سے جب ہم وابستہ ہوں گے، اللہ کی طرف سے عزت بھی آئے گی، اللہ کی طرف سے شوقت بھی ملے گی، اور اللہ کی طرف سے رفعت اور منزلت بھی ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے والا اور قرآن کریم کو سمجھنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.